درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے واعتصموا بحبل اللہ، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمایا قرآن۔ گویا قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ پکڑنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے اس کو زور سے دبائیں، یا آپ نے پکڑ لیا، لیکن قرآن کی مراد یہ نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کو پڑھنے کے بعد اس کو لائے عمل بنایا جائے، تب وہ مقصد پورا ہوگا واعتصموا بحبل اللہ کا۔ اور اگر فرمایا ولا تفرقوا، فرقے فرقے مت ہو جانا۔ لیکن آج اس امت کی بدنصیبی یہ ہے کہ یہ فرقوں میں بٹ گئی ہے۔ ہر فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں، ہماری دعوت ہی حق پر ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کلو حزب بما لدیہم فرحون۔ جتنے بھی گروہ ہیں، حزب مانے گروہ، جتنے بھی گروہ ہیں سب خوش ہیں کہ ہم صحیح جا رہے ہیں اور ہمارے پاس ہی دین ہے جس کو وہ پیش کر رہے ہیں۔ حالانکہ میں آپ سے بہت کچھ باتیں کرتا، لیکن میں صرف ایک بات کہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ بنیاد ہماری قرآن ہے۔ اگر ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں، یعنی اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو یہ امت پھر سے ایک ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر یہی حال رہا کہ قرآن آپ اپنے طریقے سے پڑھیں، اپنے طریقے سے ترجمے کریں، تو پھر کبھی بھی بات نہیں بنے گی۔ قرآن کا جو ترجمہ ہے صحیح، اس پر عمل کیا جائے تو پھر انشاءاللہ یہ بات پوری ہو سکتی ہے۔ میں ایک مثال دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ آج جتنے تراجم ہیں، جتنے ترجمے ہیں، سب میں گڑبڑ ہو چکی ہے، الا یہ کہ وہ ترجمہ قرآن کا جو لفظی ترجمہ ہے، حرفاً ترجمہ ہے، وہ باقی ہے۔ باقی جس نے بھی تفسیر لکھی اس نے اپنے خیالات بھی لکھے۔ ایک مثال دے کر میں بات کو ختم کروں گا، چونکہ وقت اب مغرب کا ہے، میرے پاس بہت تھوڑا دیا ہے۔ بہرحال بہت مشہور ہستی ہے، اعلیٰ حضرت نام سنا ہوگا آپ نے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے کنز الایمان۔ انہوں نے شروع ہی کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ سے ہی مدد مانگیں۔ لیکن 2 نمبر لگا کر یہ بتایا کہ حاشیے میں دیکھو، وہ حاشیہ ان کے ہاتھ کا ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، تو وہ حاشیے کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں جو وہابیہ نے سمجھا ہے۔ وہابی ایک فرقہ جس کو آپ اہل حدیث بھی کہتے ہیں، یہ ایک فرقہ کہتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے جو انہوں نے سمجھا ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا ہے۔ اولیاء اللہ دست قدرت ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ اپنے ہاتھوں سے دلواتا ہے، تو ہم کو چاہیے ہم اولیاء اللہ سے مدد مانگے۔ جب ترجموں کا یہ حال ہو گیا ہے، اب بتائیے اتحاد کیسے ہوگا؟ کوئی مجھے بتائے، سمجھائے مجھے کہ اتحاد ہو سکتا ہے؟ کیا مشرک اور موحد کا اتفاق ہو سکتا ہے؟ اتفاق کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر اتحاد کی باتیں کرنا اور یہ کہنا کہ ہم سب متحد ہو جائیں، کس بنیاد پر متحد ہوں؟ کوئی بنیاد ہمارے سامنے آنی چاہیے کہ بھئی اس پر آپ آ جائیں تو ہم سب ایک ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ ایک تھا
اللہ کی قسم عقیدے پر متفق ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بات پر متفق نہیں ہوں گے۔ اور اگر یہی بات رہی کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے، قرآن کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو علی سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ یا علی مدد، یا رسول کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اب بتائیے، ایک صرف اللہ سے مانگ رہا ہے اور ایک علی سے، ولی سے، بزرگوں سے مانگ رہا ہے، ان کی قبروں پر جا کر چادریں چڑھا رہا ہے، وہاں منتیں، مرادیں، نظریں، نیازیں سب کر رہا ہے، یہ میل کیسے ہوگا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کوئی آپ کو سب کو میں کہتا ہوں، کوئی مجھے سمجھا دے یہ بات کہ یہ بات اس طریقے سے اتحاد ہو جائے گی، ہم سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، تب تو پھر بات مناسب ہے۔ لیکن جہاں عقیدے کا فرق ہے، ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ تو بہت چارہ آتا ہے لیکن انتظامیہ کی مرضی جیسی بھی ہے۔ اللہ پاک کی قسم، قرآن کے اندر لفظی تحریف ہے۔ وہ قرآن کا دعویٰ کہاں گیا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو بے شک الفاظوں کی حفاظت ہے، معنوں کی حفاظت نہیں ہے۔ معنی تو آپ نے تفسیر لکھی، آپ نے کچھ لگا دیا، میں نے تفسیر لکھی، میں نے کچھ لگا دیا۔ ایک تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں صرف میں، اگر وہ تو بہت کچھ کہتا آپ سے، لیکن نہیں، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ تعالیٰ۔ رب تعالیٰ نے یوں فرمایا قرآن کے اندر، سورہ فتح ہے، آپ خود دیکھ لیں، اور اگر کسی کو نظر نہیں آئے، کسی کے پاس کنز الایمان نہیں ہے تو میرے پاس آئے، میں دکھا دوں گا اسے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ یہ آیتیں آپ مسلسل پڑھتے چلے جائیے گا۔ ترجمہ دیکھیے، میں پہلے صحیح ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں غلط ترجمہ کروں گا آپ کے سامنے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی۔ کھلی فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے، کھلی فتح دے دی، اور پھر ہم نے تیرے اگلے اور تیرے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ لیغفر اللہ، تاکہ اللہ معاف کرے، من ذنبک، تیرے گناہ، ذم مانے گناہ، اول اور آخر، تقدم من ذنبک، تقدم جو پہلے ہو چکے، وما تاخر، اور جو بعد میں ہوں گے، ہم نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا۔ اس بنیاد پر سب نبی علیہ السلام کو معصوم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام لغزشوں کو، بھولوں کو، سب کو معاف کر دیا۔ اب میں ترجمہ جو آپ کو سنا رہا ہوں وہ کنز الایمان سے ہے۔ بولو، ٹائم ہو گیا ہاں ٹائم تو ہو گیا، 2 منٹ لے رہا ہوں بس میں آپ کے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، تیری وجہ سے، نبی علیہ السلام کو خطاب ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تیری وجہ سے ہم نے تیرے اگلوں کے اور تیرے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے۔ بتائیے، لفظی تحریف، قرآن کہہ رہا ہے تیرے گناہ، اور میں ترجمہ کرتا ہوں تیری وجہ سے میں نے تیرے اگلوں کے بھی گناہ معاف کر دیے، تیرے گناہ نہیں، تیرے اگلوں کے اور تیرے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے۔ یہ تو تحریف ہے قرآن کے اندر۔ آپ کہتے ہیں اتحاد کی بات کرتے ہیں، کس سے اتحاد کی بات کریں؟ ہاں، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں جو اہل حدیث ہیں وہ کم سے کم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے۔ اور اتنی ساری جو آپ نے جماعتیں بنا رکھی ہیں، ایک جماعت ہے آپ کی، اہل حدیث کے اندر 25 جماعتیں، یہ سب ایک ہو جائیں، ان کا امیر ایک ہو جائے، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ یہ کام کریں، چھوٹی چھوٹی عمارتوں کو چھوڑ کر بڑی عمارت کر لیں، چاہے وہ عبداللہ ناصر ہو یا کوئی اور ہو، اور پھر ان کے ساتھ جڑ جائیں، تو پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فتح اور نصرت آپ کا مقدر بنا دے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔